عمران خان کابینہ کے وزراء کی پرفارمنس کے حوالے سے ایک بڑا یونیک پرسپیکٹو ہمیشہ اس پروگرام میں ہم لیتے رہے ہیں، اور اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، خاص طور پر جناب فواد چودھری کے حوالے سے، جنہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ وزیر انفارمیشن براڈ کاسٹنگ تھے، لیکن جب سے وہ اس منسٹری میں گئے ہیں اور اس میں مصروف ہوئے ہیں، بڑی زبردست اور بڑی انیشیٹو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہی فروٹفل ہیں۔ مثال کے طور پہ قمری کیلنڈر کا اجرا ہو، یا کرونا کے ماحول میں وینٹیلیٹرز کی تیاری، یا پی پی ایز اور N95 ماسک وغیرہ کی برآمد کا معاملہ، سائنس ٹیکنالوجی کی وزارت نے عمدہ کام کیا ہے۔ اب ایک اور زبردست انیشیٹو پہ کام ہو رہا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اس کی اطلاعی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نان ٹریڈیشنل فارمنگ کو فروغ دیا جائے، اور خاص طور پہ حکومت کی نگرانی میں باقاعدہ پاکستان میں اب ہیمپ یعنی کہ جو بھنگ کا پودا ہوتا ہے، اس کی وسیع پیمانے پر کاشت کی جائے، جسے ادویات اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں استعمال کیا جائے، اور پودوں کی جو پرائیویٹ کاشت ہے اس کی اجازت نہ ہو، اور یہ سب کچھ جو ہو وہ اسٹیٹ اونرشپ کے اندر ہو، حکومت پاکستان مکمل طور پہ اس کی پابند ہو۔ فیصلہ بہت معقول لگتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں پہلے ہی ان پودوں کی افزائش اور ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کا بہت بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ ہیمپ کے پودے کی بیج سے تیل، پتوں سے ادویات اور شاخوں سے فائبر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ کئی ممالک اس وقت کپاس کی مصنوعات کے متبادل کے طور پہ ہیمپ اسٹیم یعنی اس کی شاخوں سے بنایا گیا فیبرک بھی استعمال کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ نئی دنیا میں جو فارمنگ ہو رہی ہے، نئی پروڈکٹ جو ہیں، اس میں ہیمپ کا شمار بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت یہ تقریباً $25 بلین کی منڈی بتائی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ اگلے 3 سال میں اس کے ذریعے تقریباً $1 بلین کمائی جا سکے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھنگ کی قسمیں اور اس کی صنعتی استعمال اور پاکستان کے لیے مواقع سے متعلق شہریار جنجوا نے یہ رپورٹ ترتیب دی ہے۔ بھنگ کا پودا ہمارے خطے میں طبی حوالے سے صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، لیکن اس پودے کے منفی استعمال یعنی اس سے منشیات بنانے کی وجہ سے بھنگ کا پودا بہت بدنام رہا ہے۔ لیکن حقیقتاً اس پودے کے فوائد اس کے نقصانات سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ بھنگ کی 2 اقسام ہیں، ایک جس سے طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، اور دوسری قسم صنعتی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بھنگ کی ایک قسم جسے ہیمپ کہا جاتا ہے، ٹیکسٹائلز، پیپر انڈسٹری، بلڈنگ مٹیریل اور باڈی کیئر کی انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھنگ کی اس قسم یعنی ہیمپ کے 50,000 سے زائد مختلف صنعتی استعمال ہیں۔ بھنگ کی دوسری قسم ادویات میں استعمال ہوتی ہے، جس میں کینسر کے خلاف اور مجموعی طور پر قوت مدافعت کو بڑھانا، درد میں آرام سمیت سینکڑوں بیماریوں کے خلاف بھنگ کی ادویات کارآمد ہیں۔ بھنگ سے حاصل کیے گئے تیل کے بھی لاتعداد فوائد ہیں۔ اس کے تمام اجزاء دوائی کے طور پر بہت مشہور ہیں۔ اس کا روغن بنیادی طور پہ بہت سارے دوائی اثرات کا حامل ہے، جس میں ڈپریشن، شیزوفرینیا، دماغی خلل، دماغی امراض مثلاً فالج، لکوہ، اسپاسٹیسٹی میں انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ کینسر، برین ڈس آرڈرز، ویل بینگ، اسپائنل کارڈ ڈس آرڈرز، بون سٹرکچرز کی مضبوطی کے لیے، ہارٹ کے بہت سارے امراض مثلاً پوسچرل ہائپوٹینشن، چکر آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، لو بلڈ پریشر میں بھی انتہائی مفید ثابت بتایا ہے۔ عالمی سطح پر بھنگ سے حاصل کی گئی مصنوعات کا استعمال حالیہ برسوں میں بہت بڑھ گیا ہے۔ بھنگ کے بیچوں سے حاصل خام تیل کی عالمی منڈی میں قیمت $2,500 سے $10,000 فی کلو ہے۔ اربوں ڈالر کی اس مارکیٹ میں ترقی یافتہ ممالک بہت آگے نکل چکے ہیں۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں سمیت کینیڈا اور بہت سے ممالک کافی سال پہلے ہی بھنگ کی کاشت کی اجازت دے چکے ہیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ نیسڈیک میں بھنگ کی تجارت سے منسلک بہت سی کمپنیز بھی رجسٹرڈ ہیں۔ بھنگ کا تیل جسے CBD کہا جاتا ہے، باقاعدہ عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی کے طور پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو بھنگ کی کاشت میں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ بھنگ کا پودا ہمارے ہاں خود رو ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال سمیت پوٹوہار کے تمام اضلاع، خیبر پختونخوا، قبائلی اضلاع اور سندھ میں یہ پودا جگہ جگہ اگا ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ بارانی پودا ہے، لیکن اسے مختلف خطوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ بھنگ کی طبی اور صنعتی استعمال کے لیے کاشت کی اجازت سے پاکستان اربوں ڈالر کی عالمی منڈی میں اپنا حصہ لے پائے گا۔ بہت ہی دلچسپ انیشیٹو ہے، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب فواد چودھری، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، بہت ہی انٹرسٹنگ انیشیٹو ہے،
اور کتنا وقت لگے گا کہ یہ مٹیریلائز، آپ کا کیا ٹارگٹ ہے کہ جب کہ باقاعدہ اس کا عملی جو ہے استعمال جو ہے وہ ہم شروع کر سکیں، اور یہ ٹوٹلی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوگا کام؟ جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے ہم شروع کر رہے ہیں پریسیجن ایگریکلچر کا، جس میں ہم 2.5 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو فارمز ہیں ان کو ہم ایک باقاعدہ ٹیکنالوجی فارمز کے طور کے اوپر ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں فارمرز کو. اور یہ جو فارم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ہائیڈروپونک ہے، اس میں گرین ہاؤس ہے، اس میں اوپن فارمز ہیں. تو یہ ایک نیش مارکیٹ ہے جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. اور اسی دوران یہ جو اسٹڈی ہے ہیمپ کی، یہ ہمارے سامنے آئی کہ دنیا میں تقریباً یہ اس وقت $25 بلین کی مارکیٹ ہے جیسے آپ نے کہا، اور اس میں ہمیں اپنا حصہ جو ہے وہ لینا چاہیے. اب یہ ایکچولی اس کو بھنگ کہنا اس لیے شاید درست نہیں ہوگا کہ یہ بھنگ کے پودے کی ایک قسم ہے، اس کی فیملی سے ضرور ہے لیکن اسٹرکٹو سینسو یہ بھنگ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو TCL ہے وہ 0.3 لیول سے کم ہے. یعنی یہ نشہ آور پودا جو ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو جس کو کہتے ہیں کہ جس سے نشہ بن سکتا ہے وہ جو کیمیکل ہے وہ پودے کے دوران ہی تلف کر دیا جاتا ہے اور سیڈ میں بھی نہیں ہوتا. اس کا جو سب سے بڑا استعمال ہے وہ 2 استعمال ہیں. ایک تو اس کا ایک کیمیکل ہے جس کو کیبینول کہا جاتا ہے. یہ 1983 میں سب سے پہلے ڈسکور ہوا اور یہ استعمال ہو رہا تھا مرگی کے دورے میں. پھر جو کرونک پیشنٹس ہیں پین کے، اور جس میں کینسر کا پین بھی شامل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خدا سب کو محفوظ رکھے، لیکن جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 1983 سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریسرچ جاری تھی. 2016 میں اس ریسرچ میں ایک بہت بڑا بریک تھرو آیا، جس کے بعد سب سے پہلے تو چائنا نے شنگھائی میں ایک پورا جو ہے وہ CBD سینٹر ہی بنا دیا، اور اس کے بعد کینیڈا میں اس وقت چائنا میں تقریباً 40,000 ایکڑ کے اوپر یہ جو ہیمپ ہے یہ کاشت ہو رہی ہے. کینیڈا میں تقریباً 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر کاشت ہو رہی ہے. اور یونائٹڈ کنگڈم نے پچھلے سال جو ہے وہ $1 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے CBD ریلیٹڈ جو میڈیسینل ورک ہے وہ. اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ اس کا سٹیم کا پارٹ ہے جو ٹیکسٹائل میں استعمال ہو رہا ہے. اور ٹیکسٹائل میں اس کا جو استعمال ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ کپاس کے مقابلے میں اس کا جو ریشہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی لمبائی زیادہ ہے بلکہ وہ مضبوط زیادہ ہے، اور اس لیے اس کو ٹیکسٹائل میں اور پیپر انڈسٹری میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. اور اسی لیے ہم نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ ہم نے فی الحال تو سرکار میں شروع کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسا ہم سمجھے کہ اس طرح کا ایک فریم ورک بن جائے جس میں قطعی طور کے اوپر مس یوز نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جائیں گے. فواز صاحب، ویسے تو اس کا تعلق جو ہے وہ وزارت زراعت سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروڈیوس ہے اور ایگریکلچر پروڈیوس ہے، فارمنگ پروڈیوس کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کی اس میں کنورجنس تو ہونی چاہیے، کوئی سینرجی بننی تو چاہیے. جی بنیادی طور پہ اس کا تعلق اس لیے وہ ہم جو ایک نیش مارکیٹ ہے جس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں یہ ایگریکلچر کی، بنیادی طور پہ اوپر ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اس لیے اس میں بہت سارے ایسے کام ہم کر سکتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے، جس میں کوآرڈینیشن وغیرہ کے پرابلم جو ہے وہ ہمارے اتنے نہیں ہیں جتنے باقی منسٹریز کے ہیں. لہٰذا اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو اس کا بنیادی اس وقت جو کام ہے وہ اس لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ R&D بیسڈ اور لیبارٹری بیسڈ جو ہے وہ کام ہے. آپ جب اس کو ایک شروع کریں گے، آپ اس کو آپ نے اس کا جو فصل ہے اس کا جو TCL ہے وہ 0.3% سے نیچے رکھنا ہے، اور یہ سائنٹسٹ جو ہے وہ مسلسل اس کی نگرانی کریں گے. تو فواز صاحب، اس میں ابھی آپ کا فوکس ہیمپ ہے. دنیا میں ظاہر ہے کہ جو میڈیسنل یوز ہے، اوپیائٹس جو ہیں، جو ظاہر ہے کسی بھی پین مینجمنٹ کا بہت ہی کرٹیکل حصہ ہیں، اور کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کے لیے بڑا ان کا کرٹیکل رول ہے، جو کہ بیسکلی OPM ایکسٹریکٹس ہیں. دنیا کی شاید نہ جانے 80-90% دواؤں میں الکوہول استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے ویسے تو الکوہول ہے، لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے، بڑا ضروری ہے. تو آپ اتنے محتاط کیوں ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ OPM کا جو باقاعدہ OPM ہے اس کا تو بہت زیادہ استعمال ہے پوری دنیا کے اندر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور صرف ہندوستان نے ملینز آف ڈالر جو ہیں
وہ بنائے ہیں اوپیم کو بیچ کر کے. اوپیم کے ایکچولی ہندوستان تو جو ہے وہ اوپیم بھی بھیج رہا ہے اور خود استعمال بھی بہت کر رہا ہے. ہماری جو کئی دوائیاں ہیں جیسے مارفین ہے اس میں اوپیم ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا, الکوہل بھی بہت دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. ابھی ہمارے سامنے جو سینیٹائزرز تھے جب یہ کرونا آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ 90% اس میں الکوہل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ کورونا سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ لیکن یہ ایک سمجھیے کہ یہ دونوں پرابلم اس میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم پبلک ڈبیٹ کو بھی ذرا دیکھنا چاہتے ہیں, پبلک ڈبیٹ بھی جو ہے وہ اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں. اور دوسرا ایک اس کی جو R&D ہے وہ بھی ہمارے ہاں میچور ہونی چاہیے. سو ہم سٹارٹ ہم سے کر رہے ہیں لیکن اس کو پھر آگے بڑھاتے جائیں گے مستقبل میں اور باقاعدہ 2-3 سالوں میں یہاں پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. فواد چودھری, وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وفاقی وزیر, ہمارے ساتھ